کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، یہ وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، امت مسلمہ کے زندہ دل غیور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر اپنی زندگیوں کو سدھارنے اور تبدیل کرنے کا جذبہ رکھنے والے میرے مسلم غیور بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اللہ رب العزت والجلال نے مشورہ کیا، ان کو آگاہ کیا، متنبہ کیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قرآن کہتا ہے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا نائب، اپنا وائس، اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بات فرشتوں سے اللہ رب العزت والجلال نے کہی۔ اللہ رب العزت والجلال نے جب یہ بات فرشتوں سے کہی تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ، اے باری الہ، آپ ایک ایسی مخلوق کو دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں جن کی فطرت خون خرابے کی ہے اور وہ دنیا میں فساد مچائیں، کیا آپ ایسے قوم کو پیدا کر کر اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ کا ارادہ اللہ یہ ہے کہ آپ کے نام لینے والے، آپ کی عبادت کرنے والے، آپ کا ذکر کرنے والے، ہمیشہ آپ کو یاد کرنے والوں کو کوئی آپ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم 24 گھنٹے آپ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہم ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ اربوں کھربوں کی تعداد میں ہیں۔ ہم آپ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ انسان، کوئی مخلوق ایسی پیدا کرے تو ہم ہیں نا آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے۔ ہم کو تو آپ نے صرف نیکی کے کاموں کے لیے اپنی عبادت کا مکلف بنایا، اس سے زیادہ اتھارٹی آپ نے ہم کو عطا نہیں فرمائی۔ آپ نے اس سے زیادہ ہم کو دوسرا آپشن چوز کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا۔ اس کے باوجود بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کریں جو دنیا میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرتے رہے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہیں آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرشتوں سے جب اس سلسلے میں مشورہ کیا، رائے لی، جب فرشتوں کا یہ رسپانس آیا، یہ جواب ملا، تو اللہ رب العزت نے اپنی جانشین کو بتانے کے لیے، جیسا کہ ہم دنیا میں کرتے ہیں، اپنا نائب بنانے کے لیے، وائس بنانے کے لیے، اپنا جانشین بنانے کے لیے کسی کو، یعنی ایک لمبی تقریر کرتے ہیں یا بہت دیر سمجھانا پڑتا ہے، اللہ نے لمبی چوڑی بات نہیں کی۔ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اللہ نے کہا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم لوگ سمجھ نہیں سکتے۔
جب یہ بات ہو گئی فرشتے مان لیے، صدقنا آمنا، کیونکہ اللہ نے ان کو صرف نور مجسم بنایا، بالکل وہ نیکی کے علاوہ کوئی تیسرا کام کر نہیں سکتے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ بس اللہ ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کا مائنڈ میں کیا چل رہا ہے ایک انسانی مخلوق کے لے کر۔ تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا جانشین دنیا میں بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے ایک دم چونک گئے کہ ہمارے رہتے ہوئے کہ ایک ایسی مخلوق جس کو اللہ اتھارٹی دیں گے، اختیار دیں گے کہ وہ اچھا بھی کر سکیں گے یا برا بھی کر سکیں گے، وہ اچھا کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کی تابعداری و فرما برداری کریں گے تو وہ اللہ کے محبوب بنیں گے، اور اسی طرح وہ سیکنڈ راستہ اختیار کریں گے، سیکنڈ آپشن کو چوز کریں گے تو وہ اللہ کے غضب کے، اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہوں گے۔ تو انہوں نے بے ساختہ جواب دیا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا مقصد، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ ایک مخلوق کو ایسی تیار کریں کہ وہ آپ کی صرف عبادت ہی کرتے رہیں، 24 گھنٹے آپ کا نام لیتے رہے تو ہم کافی ہے اس کے لیے، دوسری مخلوق کی دنیا میں ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ایک مختصر جواب دیا، بڑا لمبا چوڑا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم اس کی کیپیسٹی نہیں رکھ سکتے، تم کو اس کا علم نہیں ہے۔ پھر اللہ نے مٹی لے کر ایک ڈھانچے کو، ایک سانچے کو بنایا، پانی میں پہلے بھگو گیا، بھگنے رکھ کر اللہ نے مٹی کا ایک سانچا بنایا۔ جس طرح کمار آپ دیکھتے ہوں گے دیہات وغیرہ میں، یا کمار لوگ جو ہوتے ہیں جب مٹی کے برتن بنانا چاہتے ہیں تو پہلے مٹی کو لیتے ہیں، پانی میں بھگاتے ہیں اس کو، پھر اس کو دھوپ میں سکایا جاتا ہے، دھوپ میں سکانے کے بعد جب وہ بالکل سخت ہو جاتی، اچھی پکڑ گرفت ہو جاتی، چکناہٹ آ جاتی اس کے اوپر، تو پھر اس سے برتن بنایا جاتا ہے، مٹی کے برتن، مٹی کی گلاس، آج کل تو مٹی کی ہر چیز بننے لگ گئی۔ تو اللہ نے بھی ایک ڈھانچہ اور ایک سانچا بنایا۔ میں آپ کو اللہ کی اس کائنات میں اللہ نے انسانوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کس لیے اللہ نے بھیجا، وہاں سے لے کر اصل موضوع ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اللہ کے نبی کی سیرت کا پیغام، خاص طور پر موجودہ حالت میں امت کے نوجوانوں کے نام، اللہ کے نبی اور اللہ کا کیا مقصد ہے، وہاں لانا چاہ رہا ہوں، تاکہ بات شروع سے اس لیے کی جا رہی ہے، ہر ذہن کا، ہر طبقے کا، ہر کیٹیگری کے جو بھی ہمارے افراد یہاں آئے، کوئی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، سب کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ نے ایک مٹی لی، اس کے بعد اس کو پانی میں لوٹ پلوٹ کر کے اللہ نے ایک ڈھانچہ بنایا، یعنی جو ڈھانچہ ناک، آنکھ، کان، انسانی شکل کا ڈھانچہ اللہ نے بنایا۔ ڈھانچہ بنایا جب اللہ نے، ڈھانچہ بنانے کے بعد اللہ نے اس کے اندر روح پھونکا۔ روح کیا ہے؟ ہماری زبان میں جس کو جان کہتے ہیں، ایک انسان کا جسم ہوتا ہے، ایک دوسری چیز ہوتی ہے انسان کی جان۔ جب اللہ نے آج دنیا میں جتنے سائنسداں ہیں میرے عزیزو دوستو، انسان کے ہر اعضاء پر انہوں نے ریسرچ کر لیا، تحقیق کر لیا، انسان کے ناخنوں کے پوروں سے لے کر بالوں کی، سر کے بال کی جڑوں تک انہوں نے تحقیق کر لی، ریسرچ کر لی، ہر ایک کی حقیقت تک پہنچ گئے سوائے دو چیزوں کی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز دماغ، اس کا ابھی تک کوئی بھی سائنسداں ابھی تک ریسرچ کرنے سے قاصر ہے، عاجز ہے، ابھی تک نہیں کر پایا، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ دماغ کے سلسلے میں
اللہ نے کس ٹائپ کا، کس انداز سے اس چیز کو، اس شے کو، اس کا وجود بخشا ہے، یہ ابھی تک کسی نے تحقیق نہیں کر پائی، ریسرچ نہیں ہو سکا۔ بڑے بڑے سائنسداں آ کے چلے گئے۔ اور دوسری چیز انسان کی جان، روح، یہ تو ایک جسم کا ڈھانچہ ہے۔ روح کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے اس کے بارے میں کہا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو یہودی بڑے بدماش ہوتے ہیں، بہت بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں، اور آج بھی وہی بدماشی ان کے اندر، ایک معنوں میں اگر ہماری زبان میں کہا جائے تو بہت کوٹ کوٹ کے اندر تک پیوست ہے ان کے جسم کی۔ اسلام کو، مسلمانوں کو جتنا غیر مذہبوں میں یہودیوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی میرے عزیزوں، کسی اور غیر مذہب میں کوئی اور قوم نے نہیں کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو ان لوگوں نے شرارتاً ایک نوجوان کو تیار کیا، تیار کر کے انہوں نے کہا جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیجئے کہ روح کس چیز کا نام ہے، کس بلا کا نام ہے، کس چڑیا کا نام ہے، یعنی جان۔ جان کس کو بولتے ہیں؟ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جان وہ ہے کہ انسان کے اندر روح، یہ اللہ ہی بہتر جانتا کہ روح جب اندر آ جاتی ہے تو انسان چلنے پھرنے، بات کرنے، دیکھنے، سننے، سونگھنے کے قابل ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر سے جان چلے جاتی ہے تو بیوی بھی کہتی ہے کہ بھئی لاش کو جا کے قبرستان کی مٹی کے حوالے کر دو، مٹی ہے مٹی کے حوالے کر دو، زیادہ دیر مت رکھو۔ اولاد باپ کو لے کے جانے کی جلدی میں رہتے، باپ اولاد کو جلدی پہنچانے کی جلدی میں رہتا۔ کیوں؟ اب صرف جسم باقی رہا، اس کے اندر روح ختم ہو گئی۔ تو فطرتاً انسان جو محبت کرتا ہے وہ انسان ایک دوسرے انسان کی روح سے محبت کرتا ہے۔ آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ تو انہوں نے شرارتاً ایک نوجوان کو تیار کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ سوال کرو کہ روح کس چیز کا نام ہے۔ تو نوجوان تیار ہو گیا، لیکن وہ ایک آدمی کے علاوہ اور جو یہودی علماء تھے انہوں نے اس کو روکا، منع کیا کہ آپ یہ سوال مت کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر تم نے یہ سوال ان سے کر لیا، اگر وہ جواب دے دیں گے تو تم کبھی بھی صورت دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، اور ان کا جواب تم کبھی بھی قبول نہیں کر پاؤ گے، اس کو برداشت کر نہیں پاؤ گے۔ انہوں نے یہ کہا، روکا یہودی علماء نے اس کو، لیکن وہ اپنی جوانی کے جوش میں جا کے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا۔ یہ بات بولنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ پھر کرنا چاہ رہا ہوں، ہر جمعے کی طرح میرے عزیزو، جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارا ہے۔ انہوں نے پوری زندگی ہمارے لیے وقف کر کر ہم کو مسلمان بنانے کے لیے محنت کی، اس کے بدلے میں انہوں نے ہم سے ایک چیز کا مطالبہ کیا۔ نبی نے ہم سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا، اس کے علاوہ پوری ذخیرہ احادیث آپ چھان لیجئے، علماء سے پوچھ لیجئے، نبی نے ایک چیز کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہم سے ایک چیز کی ریکویسٹ کی، مطالبہ کیا، وہ بھی اپنے مفاد کے لیے نہیں، ہم مسلمانوں کے مفاد کے لیے۔ انہوں نے کہا میری امتیوں جب بھی میرا نام سنو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کر لو، اس میں میرا فائدہ نہیں، میرے نام سے تمہارا فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ جو کوئی انسان، جو کوئی مومن، جو کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت والجلال اس پر 10 مرتبہ رحمتیں، 10 مرتبہ سلامتی نازل کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک چیز کا مطالبہ کیا، وہ بھی ہماری مفاد کے خاطر۔
تو یہ ہماری محروم القسمتی ہوگی، بد نصیبی ہوگی کہ ہم نے نبی کا نام سنا اور اس کے بعد ہم نے نبی کے نام پر درود بھی نہ پڑھا۔ اس وجہ سے میرے عزیزوں درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، نبی آپ سے درخواست کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آپ سے، لاج رکھ لو نبی کی ایک ریکویسٹ پہ۔ 1000 مرتبہ مدارس میں جا کے دیکھیے، 1000 دفعہ ایک حدیث میں نبی کا نام آتا اور 100 دفعہ طلبہ اور اساتذہ پڑھانے والے صلی اللہ علیہ، تھکتی نہیں۔ صبح 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک حدیث کا درس چلتا ہے، اسی وجہ سے نورانی ماحول بنا رہتا ہے۔ آج ہم نے نبی کی ایک ریکویسٹ کو بھی ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ہم نے قبول نہیں کیا، اسی وجہ سے ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے آپ خود جانتے ہیں، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اس وجہ سے جب بھی نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو، ہمارا فائدہ ہے اس میں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو ایک پیسے کا فائدہ ہونے والا نہیں، فائدہ ہمارا ہے اس میں۔ تو جب بھی نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نوجوان آیا اور آ کر سوال کیا کہ اللہ کے نبی روح کس چیز کا نام ہے، یعنی اردو زبان میں جان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سوال کیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی فوری جواب نہیں دیتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی کا پیغام آنے کا انتظار کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ کوئی پیغام بھیجے میں پہنچاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے کچھ دیر انتظار کیا تو اللہ نے وحی کی شکل میں قرآن کی ایک آیت نازل کی اور اس میں اللہ نے کہا یسألونک عن الروح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، یہ روح اللہ کا ایک امر ہے، اللہ کا ایک حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ تو اس کے جواب دینے کی کا اہل ہے، اللہ کے اندر اتنی طاقت و قوت ہے کہ روح کے سلسلے میں جواب دے سکے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لیکن تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی، اتنی برداشت نہیں ہے کہ تم اللہ کی اس سوال کا جواب سن سکو۔ یسألونک عن الروح، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ سے سوال کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کہ اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا ہے کہ روح کیا ہے، تو آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا ایک امر ہے، رب ذوالجلال کا ایک حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، خبردار رہنا، چوکنا رہنا، اللہ تو کیپیسٹی، طاقت رکھتا ہے کہ اس کا جواب دے سکے، لیکن ایک انسان کے اندر اتنی برداشت، اتنی طاقت و قوت اور اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اللہ کے اس جواب کو سن کر وہ برداشت کر سکے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ تو میرے عزیزو، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ایک انسان کا ڈھانچہ سانچہ بنایا تو اللہ نے اپنے حکم سے اس کے اندر روح پھونکی۔ اللہ بنا کے ایسا لٹا دیے تھے جس طرح ہم لیٹ کر سوتے ہیں نا، اللہ نے ویسا لٹا دیا تھا، اس کے بعد اللہ نے روح پھونکنا شروع کیا۔ تو قانون ہے، یہ عادت ہے، فطرت انسانی ہے کہ انسان کے اندر جب روح آتی ہے تب بھی اور جب روح نکلتی ہے تب بھی انسان تھک جاتا ہے۔ تو اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں اس مجسمے میں، جس کو ہم آج انسان کہتے ہیں، ایک مجسمہ بنایا، ناک، کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، سر کا مجسمہ بنا کر اس کو انسان کا نام دے کر اس کے اندر روح پھونکنا شروع کرے اللہ نے ریڑھ کی ہڈی سے، تو حضرت آدم علیہ السلام جس طرح روح اللہ تعالیٰ پھونکتے جا رہے تھے، آدم علیہ السلام اٹھتے جا رہے تھے۔ یعنی آدم علیہ السلام نے اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ پوری جان میں روح آنے کے بعد اٹھ کر بیٹھے یا کھڑے ہو۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کے تعلق سے میرے عزیزو یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان بڑا جلد باز، بڑا ظالم ہے۔ ابھی اللہ روح پھونک ہی رہے تھے، وہ اٹھتے جا رہے تھے، روح پھونک رہے تھے، اٹھتے جا رہے تھے۔
اللہ نے ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے سے روح پھونکا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اگر ریڑھ کی ہڈی کو تھوڑا بہت بھی نقصان پہنچ جائے تو انسان کا یا تو اس سے اوپر والا حصہ یا نیچے والا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. آ رہی بات سمجھنا؟ جب یہ بات آئی ہے تو میں آپ کو سبق کے لیے، عبرت کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ، ہمارے ایک دوست ہیں مولانا ہدایت اللہ صاحب ظہیر آباد کے، ہمارے سینئر ساتھی تھے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے. وہاں سے چھٹی میں اپنے گھر آئے تھے حیدرآباد، گاڑی پہ جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا. بس 2-4 سال باقی تھے ہوں گے عالم بننے کے لیے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا. تو ریڑھ کی ہڈی پہ مار پڑا ان کا. مار پڑنے کے بعد سے یہ حصہ ابھی تک کام کرنا بند کر دیا. ہم کو اللہ کی اپنے آپ کی قدر نہیں ہوتی میرے عزیز. ہم صرف کمانے کو، ہم صرف ٹھی ٹھاٹا کرنے کو، ہم صرف اپنے وقت کے ضائع کو ہم اپنی زندگی کا اہم اصول سمجھتے ہیں. اتنا حصہ کام کرنا بند کر دیا. ہم اس کے بعد ملاقات کے لیے ایک جگہ بیان کرنے جا رہے تھے بیدر کی طرف، تو راستے میں ظہیر آباد پڑا تو ملاقات کے لیے ہم بھی چلے گئے وہاں پر. ہم جا کے جب یاد گئے بیچارے، لیکن پہچان لیے 5-6 سال کے بعد کہ مفتی صاحب آپ ہیں. ملاقات کی. اس کے بعد ہم نے پین لے کے یہاں چبایا، یہاں چبایا، یہاں چبایا، لوچ نہیں، کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. ابھی ہم لوگ دولت آباد کے پروگرام میں میں گیا ہوا تھا 2 دن پہلے. وہاں پر مخدوم محترم ہم سب کے مربی حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک بات ارشاد فرما رہے تھے انہی کے تعلق سے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے دین پر عمل کرو. کہ مولانا ہدایت اللہ صاحب رات میں اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے تو ایک چوہے نے آ کر ان کے پیر کے 2 انگلیوں کو کھا لیا، ان کو پتہ تک نہیں چلا. بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ریڑھ کی ہڈی انسان کے لیے موسٹ ویری امپورٹنٹ، لائف کے لیے، زندگی کے لیے میرے عزیز. تو اللہ نے جب روح پھونکی، روح پھونکنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تھک گئے. انسان، ابھی میں نے کہا کہ جب روح آتی ہے اور روح نکلتی ہے تو انسان تھک جاتا ہے. تو تھک کے ان کو نیند لگ گئی، سو گئے وہ. پھر اللہ نے ان کے بائیں حصے کی پھسلی میں سے ایک ہڈی نکال کر اس سے اللہ نے ایک عورت کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ نے اس کے اندر روح پھونکی. روح پھونکے تو ان سے نیند سے بیدار ہوئے. دیکھا کہ ہمارے پاس ساتھی ہے موجود. خوش ہوئے. اپنے آپ میں ایک جو تنہائی پنا تھا، اکیلا پنا تھا، وہ ان کا ختم ہو گیا. ایک ماحول مل گیا. اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے مرد اور عورت کے جوڑے کو کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہم نے تمہارے لیے ایک عورت کو بنایا تاکہ تمہارے لیے سکون حاصل ہو سکے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. عورت سکون کے لیے، عورت ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، عورت لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے نہیں ہے، عورت کے اوپر اپنا بس چلانے کے لیے نہیں ہے، عورت کو اپنے جوتے، اپنے پیر کی مالش کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا. عورت کو اللہ نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہا. حضرت آدم کو سکون ہوا. پھر اللہ نے اپنا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹھ کے اوپر رکھا تو اللہ جب ہاتھ رکھے اس کے تو اندر روحیں اور بھی آ گئی. یعنی اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے سب کی روحیں اللہ تعالیٰ ان کی پھسلی میں پیدا کر دیا ہاتھ رکھنے سے. اب بیچ میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو بھی ہاتھ تھا یا نہیں؟ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ نور مجسم ہے، خود اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. پھر دوسری جگہ اللہ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے کسی اور مخلوق کو اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا. تو ہم کو یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ نور مجسم ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے. اور اللہ کا یہ بھی حکم میرے عزیزوں ہم کو ماننا ہے
کہ اللہ نے قرآن میں حدیث میں یہ فرمایا کہ میرے ہاتھ ہے، تو ہم یہ جج نہ کریں کہ اللہ کا ہاتھ اتنا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اتنا چھوٹا، ہم کو حق نہیں، بس مان لینا ہے اللہ نے کہہ دیا، ہم نے ایمان لانا ہے، اس پر مان لینا ہے، بس اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ ہے۔ ہم ایمان خطرے میں پڑ جائے گا کہ ہم جج کرنے پڑ جائیں گے کہ اللہ کی شکل نعوذ باللہ ایسی ہوگی، اللہ کی اس میں توقیر تکریم باقی نہیں رہی۔ تو انسان اتنا مقدس ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوقات دنیا میں بھیجی ہے میرے عزیزو، سب سے بہترین مخلوق اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ خلقت بیدیا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو ایک مہذب ایک اپارچونٹی بھی دی ہے، ہم نے ان کو ایک اہمیت کا حامل تمام مخلوق میں رسپانس دیا ہے، ان کو اہمیت دی ہے، عزت دی ہے، فوقیت دی ہے، اس سے بابرکت کوئی دوسری مخلوق نہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے خود کہا ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ تو جب اللہ نے روح پھونکی، روح پھونکنے کے بعد ان روحوں میں سے، ان ارواح میں سے جو سب سے زیادہ نورانی مخلوق، سب سے زیادہ چمکدار چہرہ پورے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک میرے عزیزو جتنے لوگ پیدا ہوں گے، اللہ نے اس میں سے ایک بالکل ایک شان سے زیادہ نورانی روشن چہرے والی ایک روح کو اللہ نے نکالا، اور وہ روح ہم سب کے محبوب و پسندیدہ آقا سیدنا و مولانا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی۔ سب سے زیادہ اللہ نے جتنی روحیں اللہ نے اس وقت حضرت آدم کے پیٹھ پر ہاتھ رکھنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال کے ہاتھ سے اللہ نے قیامت کی صبح تک میرے عزیزو جتنے روحیں پیدا کی تھی بیک وقت میں، اس وقت اللہ نے سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ، سب سے نورانی، سب سے چمکدار روح کو اللہ نے اس میں سے صرف ایک روح کو نکالا، اور وہ روح میرے عزیزو ہم سب کے محبوب و پسندیدہ نبی سید المرسلین والخاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی۔ پھر اللہ رب العزت والجلال نے، غور سے سنو، اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی کی روح کی روشنی سے اللہ نے پھر جب روح اللہ تعالیٰ نے نبی کو روح ڈالا تو پھر پورے عالم ارواح میں پورے روحوں کو اللہ نے جمع کیا، جمع کر کر ایک ہی سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ان کا جواب سن کر حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر آج ہم لوگ جتنی اس کائنات میں انسان زندہ ہے وہ بھی، اور قیامت کی صبح تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں، سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر انہوں نے جواب دیا۔ اللہ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو نبی کا جواب سن کر قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب اللہ۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین وآدم لهم جدل بین الماء والطین، میرے کو اللہ نے نبوت کا تاج اور ختم نبوت کا تاج میرے عزیزو اس وقت میرے سر پر رکھا جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ بین الماء والطین، یعنی ابھی انسان کا ڈھانچہ پانی اور مٹی میں ہی تھا، اللہ نے ڈھانچہ بھی بنایا نہیں تھا، اسی وقت اللہ نے مجھے نبوت اور ختم نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا۔
کتنا بڑا شرف ہے. اللہ کے نبی کے احادیث کے الفاظ ہیں انا خاتم النبیین وآدم لهم جدل بین الماء والطین، کہ اس وقت ہی اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کر دیا تھا جس وقت انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اللہ صرف سوچ رہے تھے کہ ایک انسانی مخلوق کو پیدا کروں گا، یہ ڈھانچہ رہے گا، اس کی ناک ہوگی، کان، آنکھ، سر، یعنی ایک طرح کا ڈھانچہ رہے گا، اس کے اندر میں روح کو پھونکوں گا، اس کو پھر ایک وہ ڈھانچے کو انسان کی شکل کا نام دوں گا. اس سے پہلے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے بھی اور خاتم النبیین کے لیے بھی چن لیا تھا. میرے عزیزو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے اللہ نے ان کے بعد اس سے جو تھوڑے کم کیٹیگری کی جو روشنی تھی، جو نیک ارواح تھے، اللہ نے ان کو چنا. وہ 1,24,000 روحیں تھی. پھر اللہ نے ان روحوں کو چن کر وہ اللہ نے اس میں انبیاء علیہم الصلاۃ کی روحیں پھونکی، ان کو نبیاں بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ہو گیا معاملہ تو پھر اللہ رب العزت والجلال نے میرے عزیزو ایک نظر پھر ان روحوں پہ ڈالی. ان روحوں پہ ڈال کر اللہ نے ان میں سے ان روحوں کو چنا جن کو اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کے محبوب و پسندیدہ نبی سیدنا و مولانا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف عطا کرنا چاہتے تھے، ان کا ساتھی بنانا چاہتے تھے، ان کا دوست، ان کا ہم عصر، ان کے زمانے میں ان کا پسندیدہ و محبوب بنانا چاہتے تھے. پھر اللہ نے ان روحوں کو اس میں سے نکالا. یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو خبردار کر دیا، آگاہ کر دیا، متنبہ کر دیا کہ میں نے نبی کو ایسی جماعت عطا فرمائی ہے کہ ان کی طرح نہ کوالٹی میں نہ کوانٹٹی میں ہم نے ابھی تک پوری روئے کائنات میں کسی بھی انسان کو، کسی بھی نبی کو ایسی صحابیت کی جماعت عطا نہیں فرمائی. اللہ نے خود کہہ دیا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے تو نبی کے ساتھیوں کے ساتھ جنت کا وعدہ دنیا میں ہی کر دیا، چاہے وہ پہلے ہی ایمان لائے یا اللہ کے نبی کے انتقال اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے تک آخری وقت تک بھی اگر کوئی ایمان لا لیا. وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے تو ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا. کتنا بڑا شرف. کہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ ٹاپک دوسری ہے صحابہ کی. انشاءاللہ اگر ہماری کبھی زندگی باقی رہی ہم تو صحابہ کی شان میں ہم آپ کے سامنے صحابہ کی کیا شان ہے، نبی کی نگاہ میں، نور نبوت میں، نبی کی شخصیت میں اور اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا مقام و مرتبہ ہے. انشاءاللہ ضرور اس پر بات کی جائے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا. میرے عزیزو، بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی تھی. پھر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے دنیا میں مبعوث پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آمنہ کے بطن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر اللہ نے پیدا فرمایا. پوری کائنات میں مکہ کی سرزمین پوری زمین کا دل ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم نے ام القریٰ کا لفظ استعمال کیا کہ پوری کائنات میں اللہ نے جہاں بھی زمین بچھائی ہے اس زمین کا درمیانی حصہ ہے، دل ہے. سائنسدان نے تحقیق کی کہ اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہی کیوں پیدا کیا. جغرافیہ کے جو ماہرین ہیں انہوں نے اس پر ریسرچ کی، تحقیق کی. اس کے بعد انہوں نے اس نتیجے پر وہ لوگ پہنچے کہ پوری کائنات میں
پورے ورلڈ میں مکہ کی سرزمین میرے عزیزو ایسی زمین ہے جو پوری کائنات میں پانی کے لیول سے سب سے زیادہ اونچے مقام پر ہے۔ انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کیا کہ پوری کائنات میں پانی سے اونچائی پہ سب سے زیادہ کون سی زمین۔ اور ہم سب جانتے ہیں کسی بھی چیز کو بڑا بنانے کے لیے، ابھی میں نے کہا ریڑھ کی ہڈی ہر چیز میں اہم ہوتی ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی کام کرنا بن جائے تو انسان ناکارہ و نامکمل ہو جاتا ہے، چلتی پھرتی لاش کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر، جو پوری کائنات کی درمیانی زمین ہے اور جغرافیہ کی سائنسدانوں کے ریسرچ اور تحقیق کے مطابق میرے عزیزو کائنات میں زمینوں کا سب سے اونچا حصہ ہے، وہاں پر پیدا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو اس سرزمین پر پیدا کر کے اللہ رب العزت والجلال نے کہہ دیا کہ میں ایک ایسی سرزمین کو ایک ایسے نبی کے لیے منتخب کر رہا ہوں جو بالکل عالمی ہوگا، آفاقی ہوگا۔ ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے میرے عزیزو، کوئی علاقے کے لیے آیا، کوئی اپنے خاندان کے لیے بھیجا گیا، کوئی اپنی بستی کے لیے بھیجا گیا، کوئی اپنے ملک کے لیے بھیجا گیا۔ قرآن کریم گواہ ہے، قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ثَمُودَ، ہم قوم عاد کی طرف حضرت ثمود کی طرف حضرت عاد علیہ السلام کو بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ قَوْمٍ، یہی الفاظ استعمال کیے گئے۔ یعنی بہت سے بہت میرے عزیزوں نیشنل لیول تک انبیاء علیہ السلام آئے کائنات میں، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتخاب کرنا چاہا تو انٹرنیشنل لیول پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، بین الاقوامی لیول پر پوری کائنات کے لیے، پورے عالم کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو، اللہ نے یہاں مخاطب ایمان والوں سے، ایک قوم سے، ایک ملک والوں سے مخاطب نہیں ہے اللہ، کہ پوری کائنات میں انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد سے لے کر آپ کی زمانے میں جتنے انسان موجود ہوں گے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، آپ کے بعد بھی، آج جو لوگ موجود ہیں ان لوگوں کے لیے بھی، قیامت کی صبح تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب کے لیے یہی حکم ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ایک ایسے نبی کو تمہارے درمیان بھیجا ہوں جو انٹرنیشنل ہے، عالمی ہے، بین الاقوامی ہے۔ تم کو دنیا میں رہنا ہے، ان کو ماننا پڑے گا، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا پڑے گا، ان کو اپنا نمونہ بنانا پڑے گا، اللہ نے خود کہہ دیا۔ تو اس وجہ سے میرے عزیزو، آج میں نے یہی سوچا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ حضرات کے سامنے کچھ وہ باتیں کروں جو ہم لوگ تو جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، لیکن ہماری دنیاوی مصروفیات کی بنا پر ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ تو ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اللہ رب العزت والجلال کے اس ارشاد کے زمرے میں کہ حکم دیا گیا کہ آپ نصیحت کریے ایمان والوں کو، بار بار نصیحت کرتے رہیے، بار بار یاد دہانے کراتے رہیے، ان کو بار بار سمجھاتے رہیے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ہو سکتا ہے دین کی بار بار باتیں ان کے سامنے رکھنا، یاد دہانی کرانا ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، وہ عمل کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی کے طور پر ان کی سنتوں کو فالو کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے عزیزو، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اللہ نے کس لیے اس کائنات کو بنایا ہے، کس لیے اللہ رب العزت والجلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے اللہ نے اپنی اتنی کاریگری کا استعمال کیوں کیا ہے، کیوں ضرورت پڑی انسان کو بنانے کی۔ میرے عزیزو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان پر آپ کے سامنے کچھ وہ باتیں رکھنا چاہتا تھا میں، جن کو سن کر آپ عمل کرنے کا ایک تہیہ، ایک جذبہ، ایک شوق اور ایک ولولہ لے کر، عزم اور پختہ ارادہ کر یہاں سے اٹھ کر اور ابھی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر، ان کی قربانیوں پر اپنی جانوں کا اور اپنے دنیاوی اوقات میں سے کم از کم آدھا گھنٹہ قیمتی وقت نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کو، منشأ نبوت کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے، اس امید پر میں نے سوچا وقت بھی ہے، ماحول بھی ہے، مہینہ بھی اسی کی اجازت دیتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی چل رہا ہے، تاکہ اس مناسبت سے بھی ہمارے نوجوانوں میں ایک الگ طرح کا جوش و خروش رہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ ہو سکتا ہے میری نبی کے تعلق سے یہ باتیں میں ان کے سامنے رکھوں اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر مرنے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے آپ کو بھی سدھار لیں، اپنے آپ کی بھی قدر کر لیں، اپنے اہل و عیال کی، اپنے ماتحتوں کو بھی اس سے آگاہ اور متنبہ کر کے چلے جائے۔ میرے عزیزو، وقت ہوتا جا رہا ہے، جو باتیں یہاں تک آج میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے، اگر انشاءاللہ اللہ نے زندگی باقی رکھی تو آئندہ جمعے میں ہم یہاں سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا جو میں منظر کر رہا تھا، آپ کے سامنے کھینچ رہا تھا، اب یہاں سے پھر آگے ہم انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے، تاکہ یہ تسلسل، یہ روانی جو ایک سلسلہ آج ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر شروع کرنے کا ایک عزم اور ارادہ کر کے اللہ رب العزت والجلال سے دعا کر کے آئے تھے، اللہ کرے کہ آپ بھی ہمارا بھرپور ساتھ دے، ہم بھی آپ کے سامنے اس انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھے، تاکہ آپ کو سننے کے ساتھ سمجھنے اور سمجھنے کے ساتھ میرے عزیزو اس پر عمل کرنے میں بھی آسانی ہو۔ انشاءاللہ آئندہ اگر اللہ نے موقع دیا اور اللہ نے بات کرنے کی یہاں پر مجھے ہمت اور حوصلہ عطا فرمائی تو انشاءاللہ ضرور اسی کو کنٹینیو کیا